2, 3. The number of colleges that have now decided to ban the hijab in Udupi. السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ اڈپی کرناٹک کے ایک کالج میں مسلم لڑکیوں کو حجاب کے ساتھ کالجز میں داخلے پر پابندی کے بعد اب کنداپور کے ایک سرکاری کالج میں حجاب پہن کر کالج آنے والی مسلم لڑکیوں کو کالج کے گیٹ پر روکنے والے پرنسپل کو فوری برطرف کرنا چاہیے، ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی ویمنس ونگ کی پریزیڈنٹ طلعت یاسمین نے کہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اخباری بیان دیتے ہوئے کہا کہ پہلے سے ہی مسلم لڑکیاں حجاب پہن کر اسکول جا رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بی جے پی تعصب کی بیج بو رہی ہے اور سیاست کے لیے حجاب کے مدعے کو استعمال کر رہی ہے۔ ایک سرکاری کالج کے پرنسپل اپنے خدمات جو انجام دینے ہیں، بی جے پی کے اشاروں پر مسلم طالبات کے حجاب کا حوالہ دے کر کالج سے باہر رکھا گیا ہے۔ تو حجاب پہن کر کالج جانے والی طالبات کو کالج سے باہر بھیجنا غیر قانونی و غیر آئین ہے۔ طلعت یاسمین نے سوال کیا کہ وزیر تعلیم نے آخر اسکول و کالجوں کو اپنی سیاست کا اکھاڑا کیوں بنا لیا ہے؟ ایک سماج کو نشانہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو پاکستان جانے کی بات کہہ رہے ہیں یا مدرسوں کو جانے کی بات کہہ رہے ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಉಡುಪಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ವಿವಾದ ಆಗಿರೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ದಿನ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋರಿಗೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ? ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ? اراکین اسمبلی اور پارلیمان کے ایسے بیانات انہیں زیب نہیں دیتے۔ ایسے اراکین پارلیمنٹ اور اسمبلی کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہیے۔ ادھر جماعت اسلامی ہند نے حجاب پر تنازع سے متعلق اپنے بیان میں کہا ہے کہ اپنی پسند کا لباس آئینی اور بنیادی حق ہے۔ ایک آن لائن پریس کانفرنس میں جماعت اسلامی ہند کے موقف کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے لیڈیز ونگ کی سیکرٹری رحمت النساء نے کہا کہ اپنی پسند کا لباس پہننا آئینی اور بنیادی حق ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس معاملے کو فرقہ وارانہ اور سیاسی رنگ کیوں دیا جا رہا ہے۔ இறைவனுக்கு மட்டும் நாங்கள் தலை குனிவோம், நாங்கள் ஹிஜாப் விடா. We cover our heads, not our brains. Hey Sangi Mangi, don't shout in pain. Oh Muslim sisters, let's break this chain. This Islamophobia is inhumane. لڑکیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ جیسا چاہیں ویسے لباس پہنیں۔ اسکول کے حکام پر زور دیتے ہوئے کہ وہ لڑکیوں کو فوری طور پر اپنے اسکولوں میں شامل ہونے دیں اور ان لوگوں کے سامنے نہ جھکیں جو معاشرے میں تقسیم اور نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ Yes, we will resist. Despite hate politics, we will persist. حجاب کا یہ مسئلہ اب کرناٹک سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسری ریاستوں میں احتجاج کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور نیشنل لیڈرز کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ حجاب تنازع پر اپنی بات رکھیں۔ ایک طرف راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ حجاب کے تنازع کو لے کر مسلم لڑکیوں کو کالج کیمپس سے دور رکھنا اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کے برابر ہے۔ دوسری طرف مسلم اداروں میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ ہم کیوں غیر مسلم کالجز یا سرکاری کالجز میں اپنے بچوں کو داخلے دلوائیں، کیوں نہ اپنے کالجز اور تعلیمی ادارے بنائیں۔ لیکن آنن فانن ایسے نئے تعلیمی اداروں کا قیام اول تو ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اگر کچھ اللہ کے بندوں نے شروع کیا بھی تو موجودہ بھارت میں ان کی قیام اور منظوری تک برسوں بیت جائیں گے۔ ننے منے بچے تیری مٹھی میں کیا ہے، سبھی نے یہ گانا سنا ہوگا آج کے ڈیٹ میں، بہت ہی فیمس گانا ہے، لیرکس شیلیندر کے گایا تھا محمد رفیع صاحب نے۔ لیکن اگر شیلیندر اس گانے کو آج لکھتے اور محمد رفیع صاحب اس گانے کو آج گاتے تو اگلی پنکتیاں کچھ ایسی ہوتی کہ مٹھی میں ہے پھوٹی تقدیر ہماری۔ سمیع اللہ خان جو ایک جانے مانے صحافی کہلاتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ تب تک اگر آپ نے سیکولر و مصلحتی مسلمانوں کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے بچیوں کو تعلیم گاہوں سے نکال لیا یا ان کے حجاب اتروا دیے تو اس منحوس عمل سے آگے ظلم کا دروازہ کھول دیں گے۔ حجاب کے خلاف پالیسی پر ادارے کا حصہ بن جائیں گے۔ کسی بھی قوم کے خلاف ادارہ جاتی مظالم کے دروازے ایسے ہی کھلتے ہیں، غلامی کی طرف سفر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو اسکول سے نکال لیتے ہیں تو آپ اس ملک میں اپنے حقوق اور حصہ داری کو خود ہی ختم کروا دیں گے۔ حجاب کی آزادی اگر اور مگر کے بغیر ہر اسکول کی پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ بات طے ہے کہ آزادی اور خود مختاری بھیک کے کٹورے میں نہیں ملا کرتی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں مرکزی مذہبی ملی اور پارلیمانی سیاسی لیڈرشپ کو میدان میں آنا ہوگا، اس کے خلاف سخت جدوجہد کرنی ہوگی، دو ٹوک رویہ اختیار کرنا چاہیے جس سے حکومت کو محسوس ہو کہ مسلم لڑکیوں کے حجاب کے خلاف ہندوتوا کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ لیڈرشپ اس معاملے کو حکومت کی سخت اینٹی مسلم پالیسی کے طور پر عالمی میڈیا اور اداروں میں لے جائے۔ اس درمیان صحافیوں، ایکٹیوسٹ اور حقوق انسانی کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند، پاپولر فرنٹ، SIO اور GIO CFI کے کارکنان نے بہت کچھ کیا ہے۔ Yet now look at you, hindering the education of those girls who choose to wear the hijab. Do you even hear yourself? Are you not aware of this irony you tell? What kind of logic works in your head to ban a piece of cloth that we wear on our heads? کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر لڑائی صرف لیٹر پیڈ اور سمجھوتوں سے نہیں جیتی جا سکتی۔ کچھ لڑائیاں طاقت کے مظاہروں سے جیتی جاتی ہیں۔ جب طاقت کا مظاہرہ اور شور ہوتا ہے تو پھر ایوان نوٹس لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہی کرنا ہے کہ دعوتی مذاکرات اور غلط فہمی کی دوری، تو پھر کرتے رہیے۔ کس سے کریں گے بات؟ سرکار سے، جس نے خود یہ اینٹی حجاب ٹرائل شروع کیا ہے۔ باغباں آنکھیں ملیں انگڑائی لے آواز دے، باغباں آنکھیں ملے انگڑائی لے آواز دے، اتنے عرصے میں تو اپنا کام کر جاتی ہے آگ۔ بہت پہلے حفیظ میرٹھی نے یہ شعر کہہ کر ہماری ملی اور قومی رہنماؤں کو جگانے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے کہ عوام کے اندر سے ہی یہ ملی رہنما منتخب ہوتے ہیں اور عوام کا رویہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ حجاب کا یہ تنازع کرناٹک سے نکل کر پارلیمنٹ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ آئین اور مذہبی آزادی کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان کے آئین کے تحت لوگوں کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے کی آزادی ہے۔ مذہبی رسومات پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو مسلم قائدین عدالت تک جائیں گے۔ And I'm here to state for all people who choose to practice their beliefs openly that we are not oppressed by our faith. Islam is not one homogeneous block. There are Muslim women who do not wear the hijab, and that is their interpretation of their faith. The Quran beautifully states, La ikraha fid deen, which translates to there is no compulsion in religion. My faith has given me the right to choose 1,400 years before the Universal Declaration of Human Rights told me I could. A fun fact for your conference, my dad didn't want me to wear the hijab. I chose to. Those of faith, thank you. آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔